بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض کو معیار نہ بنانا، امامے کو معیار نہ بنانا۔ یہ واقعہ تو سنا ہے نا کہ جیسے پتا چلا کہ پورے کوفے نے مسلم کی بیعت کر لی۔ ابن زیاد تاریخ لکھتی ہے 350-400 لوگوں کے ساتھ آیا تھا، 400 لوگوں کے ساتھ، اور 16,000 کے قریب لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی۔ کہا کہ کیسے انٹر، اصل چاہتا تھا کہ میں کوفے میں انٹر ہو جاؤں، انٹر ہوں گا تو لوگوں سے کچھ اٹریکشن یا لوگوں کے اوپر کچھ کر پاؤں گا۔ تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت کس چیز کی ہے، دیکھا کہ پورا کوفہ حسین کا منتظر ہے، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھی لباس حسین پہنوں گا۔ حسین ابن علی کا لباس پہنا، چہرے پہ نقاب لگایا اور کوفے کے اندر داخل ہو گیا۔ کوفی لباس کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے۔ اگر مزاج کوفیوں والا ہوگا تو تم بھی لباس کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاؤ گے۔ اگر حسین کو جانتے تو کبھی بھی دھوکہ نہ کھاتے، اور جب نقاب اتری تو پتا چلا یہ لباس تھا، حقیقت نہیں تھی۔ تو جب تک ولایت عملی تمہارے وجود میں نہ ہو تب تک تم دھوکے کھا جاتے ہو۔ امام فرماتے ہمارے چاہنے والے کی نشانی ہے وہ ہمیشہ لقمہ حرام سے بچتا ہے۔ یہ لقمہ ہے جو تمہارے خون میں جاتا ہے اور تمہیں تباہ و برباد کرتا ہے۔ فرمایا اے مومن، جتنے بھی تمہارے اعضاء ہیں سب کو فنا ہے، بقا تیرے روح کو ہے۔ جسم تو مٹی میں مل جائے گا۔ اب مثال دیتا ہوا چلو، مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا سے چلا جائے گا وہ 7 ممالک کا دورہ کرے گا۔ کتنے ممالک کا؟ 7 ممالک کا۔ یہ میدان برزخ جو آپ گزریں گے، ہر انسان، میں ہوں آپ ہوں، جیسے روح بدن سے نکلے گی یہ 7 ممالک کا دورہ کرے گی۔ مولا یہ 7 ممالک کون ہیں کہ جس میں برزخ میں مجھے ان 7 ممالک کا سفر کرنا ہے؟ فرمایا یہ ممالک تمہارے 7 اعضاء ہیں۔ آنکھوں کے ملک سے سفر کرو گے کہ تم نے جو جو گناہ آنکھوں سے کیا ہے وہ سارا تمہیں دیکھنا پڑے گا، جو جو گناہ ہاتھوں سے کیے ہیں وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا، جو گناہ اعضاء نکاح سے کیے ہیں وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ فرمایا اگر تمہارے وجود میں ایک قطرہ بھی لقمہ حرام کا ہے، یہ جو جہنم کی آگ ہے اس میں شعور ہے، یہ سمجھتی ہے کہ مجھے کسے جلانا ہے اور کسے نہیں جلانا۔ اگر وجود میں گناہ ہے تو جہنم کی آگ لپک جائے گی اور تمہیں جلا دے گی۔ اگر وجود میں اطاعت علی ابن ابی طالب ہے تو جنت کی خوشبو تیرے وجود کو لپک جائے گی۔ محمد وجل فرمایا 1 روپیہ بھی اگر کوئی کسی کا کھاتا ہے، سنگل پینی کسی کا لیتا ہے تو 400 کے قریب نیک اعمال تمہارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا اگر میں نے 40 سال لقمہ حرام کھایا ہے، اب میں خود کو سدھارنا چاہتا ہوں، مولا اس 40 سال کا کیا کروں؟ امام 2 فارمولے بتاتے ہیں۔ پہلا فارمولہ فرماتے ہیں گناہ کی، ہر گناہ کی توبہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یغفر الذنوب جميعا، میں سب کے گناہوں کو کیا کروں گا؟ بخش دوں گا، لیکن شرائط توبہ ہے۔ مولا وہ کون سی شرط ہے؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو شرط قبولیت توبہ یہ ہے کہ پھر واپس پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ مثلا شراب پینے کی عادت ہے، اب توبہ کرتے ہو خدا آج کے بعد یہ نشہ نہیں کروں گا، توبہ تب قبول ہوگی کہ پھر واپس شرابی نہ بنو۔ زنا کی عادت ہے، نگاہ حرام کی عادت ہے، جھوٹ کی عادت ہے، غیبت کی عادت ہے، توبہ تب قبول ہوگی کہ واپس پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ مولا نشانی کیا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ اے مومن، اے جوان، اگر تم نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے، گناہ کیوں کیا؟ کیونکہ تم اسے لذت سمجھ رہے تھے۔ گناہ کیوں کیا؟ کیونکہ تم اس میں اپنی خوشی سمجھ رہے تھے، لہٰذا تم گناہ کی طرف گئے۔ اور کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کرنے کے بعد جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ لمحات ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ کسی جوان کا کسی نامحرم خاتون سے تعلق تھا، عشق بازیاں تھیں، جو بھی تھا، ایک حرام تعلق میں مبتلا تھا، ایک حرام وہم و خیال کی لذت میں مبتلا تھا۔ اب 20 سال اس کی زندگی گزر گئے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا، ہاں بھائی جوانی میں ایک عشق بازی کی تھی ہم نے، اور اس کو یاد کر کے مزہ لیتا ہے۔ آنسو فرماتے نہیں، یہ دعائے کمیل میں رو کر تو آیا ہے لیکن رویا نہیں، یہ ہنس رہا ہے، یہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ اگر اس گناہ سے نفرت ہے تو جس طرح توابین نے اپنی توبہ کی تھی، سلیمان سردی نے، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تم ازالہ کرو اس گناہ کا۔ فرمایا جب وہ تجھے گناہ یاد آئے، تجھے نفرت ہو اپنے عمل سے،
اگر نفرت نہیں ہو رہی ابھی تک لذت باقی ہے تو سمجھ لو ابھی تک خدا نے تیرا وہ گناہ بخشا نہیں ہے. اس نفرت کا احساس ہونا چاہیے. تیسری چیز مولا فرماتے پہلی چیز جس گناہ سے توبہ کرو پلٹ کے نہ جاؤ. اس گناہ کی نفرت اپنے وجود کے اندر, کیونکہ اگر نفرت نہیں ہوگی پھر واپس پلٹ کے جاؤ گے, اگر لذت باقی ہوگی پھر واپس پلٹ کے جاؤ گے. اس لذت کو مارو اور نفرت میں بدل دو. تیسری چیز جو مولا امیر فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں اگر 20 سال تم نے حرام کھایا, مثلا جب تو 20 سال کا تھا تمہارے جو باڈی ہے اس کا جو ویٹ تھا مثلا 40 kg تھا, اب 20 سال تم نے گناہ کیا, اب ویٹ کیا ہے 60-70 kg. اس کا مطلب یہ جو خون اور گوشت بنا ہے حرام کے پیسے سے بنا ہے, حرام کے لقمے سے بنا ہے. فرمایا اتنے روزے رکھ تاکہ نجاست سے بنا ہوا وجود ختم ہو جائے. اتنی عبادت کر تاکہ تمہارے وجود سے وہ ساری نجاستیں کیا ہو جائیں, خالی ہو جائیں. لیکن مولا ایک خطرناک چیز بتاتے ہیں, فرماتے اے مومن تمہارے 7 اعضاء قلم ہیں اور تمہاری روح جو ہے وہ کاغذ ہے. یہ قلم ہیں جو لوح پہ لکھتے ہیں. چاہے تو اپنی آنکھوں سے اپنے روح کے کاغذ پہ حسین کی مصیبت کے آنسو سجا دے, یہ تیری مرضی ہے. چاہے تو اپنی زبان کے قلم سے روح کے کاغذ پہ زیارت عاشورہ لکھ لے, چاہے تو اپنی روح کے کاغذ پہ اپنے قدموں کے قلم سے حسین کی 40 کی واک لکھ دے, یہ تیرے اختیار میں ہے. فرمایا یہ سفید کاغذ ہے لیکن جو تو لکھتا ہے وہ اتنا گہرا اثر چھوڑتا ہے روح پر کہ یہ تمہارا اندازہ بھی نہیں ہے. ایک کاغذ لیجئے اور ایک ایسی چیز سے اس کاغذ پہ خط خطی کیجئے جو مٹنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو, پھر اس کاغذ پہ جگہ ہی نہیں بچے گی تم اس پہ کچھ لکھو. فرمایا اسی لیے احتیاط کیا کرو, جو لکھ رہے ہو وہ لکھو جس سے تمہاری روح کو بقا ملے. اور اگلا جملہ مولا کا بہت خطرناک, فرماتا ہے مومن جو بھی گناہ کرتے ہو اگر توبہ کر بھی لو لیکن اس کا اثر تو باقی رہتا ہے نا. شیطان اسی اثر کو مس یوز کرتا. کیسے؟ مثلا میں غافل تھا, میں نے 15-16 سال کی جوانی میں گندی فلم دیکھی, گندی مووی دیکھی, گندا کام کیا. اب میں حسین کی مجلس میں آیا, میں نے حر کا واقعہ سنا, میں نے حبیب ابن مظاہر کو سنا, میں نے جناب سعید کا واقعہ سنا, میرے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا. میں نے کہا پروردگارا آج کے بعد میں نگاہ حرام میں مبتلا نہیں ہوں گا. لیکن فرمایا تو نے توبہ تو کر لی لیکن وہ جو تم نے دیکھا ہے جب تک زندہ ہو تیرے ذہن میں باقی رہے گا, وہ گناہ مٹنے والا نہیں ہے. اب ایک مرتبہ نماز تہجد پڑھ رہے ہو, جب شیطان چاہے گا وہ منظر تیرے سامنے لائے گا, تمہاری روحانیت کو خراب کر دے گا. اسی لیے فرمایا اے جوان, جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آنکھوں سے اپنے ذہن میں گندی چیزیں مت ڈالا کرو, وہ ڈالو جو حسین ابن علی نے کہا. اس سے دنیا میں بھی سکون ملے گا, آخرت میں بھی سکون ملے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد وعجل فرجهم.